بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 20-21 آیات مبارکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی ہے کہ کوئی معاملہ پیش آیا یا کوئی کسی معاملے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا، خیال کیا، اپنے تاثرات پیش کیے، اپنی تجویز سامنے رکھی، حضور کی بارگاہ میں پیش کی یا اس کا اظہار باقی صحابہ کرام کے سامنے کیا، تو اللہ تعالی نے جو تجویز انہوں نے پیش کی یا جس رائے کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی موافقت میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتار دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان سے اندازہ کریں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالی نے ان کی رائے کی موافقت میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو اتار دیا۔ 20-21 کے قریب آیات مبارکہ آئمہ نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید اگر تحقیق کی جائے تو ہو سکتا ہے اس سے عدد بڑھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، انہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما نظر بالناس امر قط فقالوا فیہ وقال فیہ عمر او قال ابن الخطاب، کہ جو بھی معاملہ لوگوں کے درمیان پیش آیا اس کے متعلق لوگوں نے کسی رائے کا اظہار کیا، باقی لوگوں نے، یا حضرت عمر ابن الخطاب نے کسی رائے کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، تو اللہ تعالی نے جیسی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی، اللہ تعالی نے اسی کی موافقت میں قرآن کو نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو نازل کر دیا۔ یہ لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور قرآن کے نزول میں، وہ تو صحابہ کرام کا دور تھا جو قرون اولیٰ میں سب سے پہلا دور ہے۔ تو لوگوں کی رائے سے مراد ہے صحابہ کرام کی رائے، کہ صحابہ کرام بھی رائے پیش کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رائے دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن کو نازل فرما دیتے، قرآن نازل ہو جاتا۔ اور پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت مجاہد بن جبیر، یہ بھی تابعی کبیر ہوئے ہیں، جلیل القدر تابعی، جنہوں نے کثیر صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں، کانا عمر اذا رأى الرأي نزل به القرآن، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر کوئی رائے دیتے، اپنی رائے کا اظہار کرتے، تو اسی کے مطابق قرآن کا نزول ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن کو اتار دیتے، آیت مبارکہ کو ہی اتار دیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس قول کا روایت کیا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 20-21 کے قریب بنتی ہیں، تو میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ کون سی آیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے وحی کے موافقت ہو گئی، رب تعالیٰ کی وحی کے موافق ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ بے شک انہوں نے اظہار پہلے کیا، مگر چونکہ وہ اللہ کے علم قدیم علم اور کلام الہی کے علم پہلے ہی سے یہ معاملہ تھا، تو ان کی رائے وحی کے موافق ہو گئی، اور اسی کے مطابق وحی الہی کا نزول ہو گیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو 2 مقامات پر روایت کیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 معاملات میں اپنے رب کے ساتھ موافقت کی ہے۔ یعنی کوئی رائے پیش کی تو رب تعالیٰ کی آیت مبارکہ کے ساتھ میری موافقت ہوگی۔ فرمایا 3 مقامات پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیں۔ یہ مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے صحن میں ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی آمد اور آپ کے میلاد کی بشارت دیتا ہے، اس کی نشانی ہے۔ روز کرتے یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیں۔ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالی نے آیت مبارکہ اتار دی، اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ پورے قرآن میں کسی بھی روئے زمین کے کسی بھی گوشے کو جائے نماز بنانے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا سوائے مقام ابراہیم کے۔ اور یہ موافقت کس کی ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہائے رائے، اسی کے مطابق قرآن کا نزول ہو گیا جو اللہ کے علم قدیم میں تھا، اسی کے مطابق نازل ہو گئی۔ اور پھر دوسری آیت حجاب پردے کی آیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه یکلمہن البر والفاجر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا کہہ دیں، کیونکہ ان کے ساتھ نیکوکار بھی گفتگو کرتے ہیں اور جو برائی میں مبتلا لوگ ہیں گناہ گار وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، فاسق و فاجر بھی گفتگو کرتے ہیں اور نیکوکار بھی گفتگو کرتے ہیں، تو کاش آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں۔ فنزلت آیت الحجاب، تو اسی موقع پر آیت حجاب کا نزول ہو گیا، سبحان اللہ، پردے کی آیت کا نزول ہو گیا، پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ اور پھر تیسرا فرماتی ہیں واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے رش کیا آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کا تعلق تھا وہ آپس میں ایک دوسرے پر رش کیا، یعنی غیرت کا ایک دوسرے سے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا، حضور کی ازواج مطہرات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اصارکہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ایسا نہ ہو اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دیں جو اسلام میں آپ سے بہتر ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ اور بیویاں انہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ اس پر فنزلت هذه الآیہ، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے میری موافقت ہوئی، وحی کی موافقت ہوئی اور آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا، آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا۔ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دیکھیں، تجویز دیکھیں کہ وہ اپنی فہم سے، اپنی دانائی سے، خدادہ بصیرت سے، اللہ کی عطا کردہ ایک قدرت سے، اور جو حق ان کی زبان پر اور ان کے قلب پر جاری تھا اس پر کلام کرتے اور وہ وحی الہی کے موافق ہو جاتا، اسی کے مطابق آیت مبارکہ کا نزول ہو جاتا۔
اسی کے مطابق آیت مبارکہ کا نزول ہو جاتا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس حدیث مبارک میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی الہی کے ساتھ، رب تعالیٰ کی وحی الہی کے ساتھ میری 3 آراء موافق ہو گئی، 3 رائے موافق ہو گئی۔ ان میں ایک کا مقام ابراہیم کا ذکر ہے، آیت حجاب کا ذکر ہے، اور اس میں فرمایا تیسرا وفی اسارہ بدر، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو میں نے رائے دی اس کے موافق بھی اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ اتار دی۔ تو یہ چوتھی موافقت ہوئی ان کی وحی الہی کے ساتھ۔ اور پھر امام نووی نے اپنی تہذیب التہذیب، اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، یہ انہوں نے مختلف آراء ذکر کی ہیں کہ کن کن مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق کتاب الہی کا نزول ہوا، آیت الہی کا نزول ہوا۔ اس میں فرماتے ہیں اسیران جنگ بدر، جو جنگ بدر کے قیدی ہیں ان کے بارے میں، پردہ کے بارے میں، مقام ابراہیم کے بارے میں، اور چوتھا اس میں انہوں نے کہا ہے شراب کی حرمت، شراب کے حرام ہونا، یہ آیت مبارکہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی شراب کی حرمت کے بارے میں۔ اور امام حاکم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ شراب کے متعلق تفصیلی احکام صادر فرما دے، تفصیلی احکام صادر فرما دے، اتار دے، چنانچہ حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیٹیگوری کر شراب کو حرام قرار دے دیا، وہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت پر آیت مبارکہ اتار دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت میں۔ تو یہ 5ویں آیت مبارکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ان 19-20 مقامات کو روایات سے ذکر کیا ہے، روایات سے ذکر کیا ہے مختلف ائمہ سے۔ پھر فرماتے ہیں 6ٹھی آیت امام ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے، ان کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر میری رائے سے اتفاق فرمایا۔ پہلے میں نے آپ کو 3 کا قول بھی ذکر کیا، اب یہ اس میں وہ فرما رہے ہیں 4 کا، اس میں یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ آیت مبارکہ اس کے آخر میں آتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی زبان سے بولا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ برکت والا ہے، بہت بابرکت ہے، اور وہ بڑا حسین پیدا کرنے والا ہے۔ جب کہتے ہیں یہ الفاظ میری زبان پر آئے تو اسی کے موافق اللہ تعالی نے آیت مبارکہ کو نازل کر دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آج کیسا فتنوں کا دور ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر، تجویز پر اور ان کے قول پر اللہ تعالی نے کلام الہی میں کتنی آیات مبارکہ کو اتار دیا، اور بعض مسلمانوں کے اندر فتنہ پرور لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، صرف اپنا پیٹ کی خاطر، اپنی روٹی کی خاطر، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے درمیان معاذ اللہ دشمنی، عداوت جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف پیٹ کے دندے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور امت میں اختلاف پھیلانا، امت میں انتشار پھیلانا اور امت میں فرقے بنانا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جب وہ کسی بات پر کوئی رائے دیتے، تجویز دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رائے کی موافقت میں قرآن کو نازل کر دیتا، قرآن کو اتار دیتا۔
یہ 6 مقامات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے. اب 7واں سنیے. امام ابو عبداللہ شیبانی نے اپنی کتاب فضائل الامامین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری رائے سے 21 مقامات پر اتفاق فرمایا ہے. 21 مقامات پر اتفاق فرمایا ہے. 6 مقامات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے. 7واں مقام ہے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ، جو رئیس المنافقین تھا، بدبخت گستاخ تھا. اس کی نماز جنازہ، اس کا بیٹا چونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بڑا بدبخت ہے، یہ گستاخ ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ منافقت کی تھی، فلاں موقع پر یہ گستاخی بے ادبی کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحیم اور کریم ہے، ہر ایک پر رحمت فرمانے والے، کرم فرمانے والے، حضور نے فرمایا مجھے رب کی طرف سے کوئی ممانعت ہی نہیں آئی، کوئی منع تو نہیں کیا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اسی موقع پر اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں، رائے کی موافقت میں آیت مبارکہ اتار دی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان منافقوں میں سے، بدبختوں میں سے اب کوئی مر جائے تو اے حبیب آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتار دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت ہو گئی. پھر 8واں مقام جمعے کو حرام کرنا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتار دی، جمعے کی حرمت پر، جمعے کو حرام قرار دینے پر. اور پھر 9واں مقام نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، اس کا یہ حکم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت مبارکہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ آیت مبارکہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری. یعنی اتنے ظہیر اور فطین تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بصیرت دی ہوئی تھی، حق کا ایسا فہم عطا کیا ہوا تھا، حق کی ایسی سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قدیم علم معاملہ تھا، پورا قرآن تو رب کے علم میں تھا نا کہ یہ آیتیں اترنی ہے، مگر ان کی ایسی سمجھ بصیرت تھی کہ جو آیت مبارکہ نے اترنا ہوتا وہ پہلے رائے کا اظہار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے موافق آیت مبارکہ اتارتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انہیں ذہانت عطا کی تھی. اور پھر 10واں مقام کہ انہی منافقوں کے بارے میں جو عبداللہ بن ابی کا واقعہ تھا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. یہ انہوں نے اظہار کیا تھا حضور کی بارگاہ میں، حضور آپ ان کے لیے کیا استغفار کریں گے، یہ تو بدبخت کافر ہیں، گستاخ ہے، بے ادب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی موافقت میں یہ آیت مبارکہ کے الفاظ اسی طرح اتار دیے، اسی طرح اتار دیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں. پھر 11ویں آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہونی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیسے جنگ ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ ہمیں قافلے کے پیچھے جانا چاہیے جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، کسی نے کہا ہمیں جو لشکر آ رہے ہمیں اس کا تعاقب کرنے، جنگ کرنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے جو انہوں نے رائے دی تھی، اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق آیت مبارکہ اتار دی، اسی کے مطابق آیت مبارکہ اتار دی. اور پھر 12واں مقام یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ جب منافقوں نے
آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا اس بارے میں مجھے رائے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا نکاح، آپ کا نکاح ان سے کس نے کیا تھا؟ آپ کا نکاح ان کے ساتھ، ان زوجہ کے ساتھ کس نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کروایا ہے۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کروایا ہے، جو تہمت ان پر لگی ہے، رب تعالیٰ اس پر بھی خاموش نہیں رہے گا، رب تعالیٰ اس پر بھی خاموش نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیں اپنے ذہن سے، اپنی فطانت سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، آپ کو سمجھنے کی انہوں نے رائے کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موافقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر آیات مبارکہ اتار دی۔ سبحان اللہ، یہ رائے کا اظہار تھا نا، تو ان کی پاک دامنی پر آیات مبارکہ نازل ہو گئی سورۃ النور میں۔ اور پھر 13واں مقام دیکھیے ماہ رمضان مبارک میں، یہ امام جلال الدین سیوطی نے سارے واقعات تاریخ الحلقات میں مختلف احادیث کی کتابوں سے درج کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ واقعہ ہے۔ پہلے ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ قربت کرنا منع تھا، پہلے اجازت نہیں تھی۔ جس طرح اہل کتاب روزہ رکھتی ہیں 24 گھنٹوں کا، کہ جس نے سونے سے پہلے کچھ کھا لیا، جب سو گیا تو پھر روزہ پورا کرنا ہے۔ یہی حکم اسلام میں بھی تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ کوتاہی ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں بیویوں سے قربت کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی موافقت میں آیت مبارکہ اتار دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ۔ تو دیکھیں جہاں ان کی موافقت میں ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے انہوں نے امت کی سہولت کے لیے سوچا اور مختلف فتنوں سے بچانے کے لیے سوچا۔ کبھی آیت حجاب اتر رہی ہے، کبھی مقام ابراہیم کے متعلق آیت اتر رہی ہے، کبھی غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آیت نازل ہو رہی ہے، اور کبھی آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات، کبھی شراب کی حرمت، کبھی جبہ کی حرمت، مختلف آیت مبارکہ وہ نازل ہوتی ہے۔ وہ کس کا سوچتے؟ امت کی بھلائی کا، انسانیت کی فلاح کا، کہ انسان کے فتنوں سے بچ جائے۔ جب شراب کی حرمت نہیں تھی، نشہ کی حرمت کی، اس کی پابندی نہیں تھی، حالت نماز میں بھی لوگ پی کر کھڑے ہو جاتے، تو پھر آپ دیکھیں اگر یہ حکم نازل نہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے سوچا، انہوں نے سوچا اس بارے میں، اور اللہ رب العزت کی یہ مشیت تھی، قدرت تھی پہلے سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے علم قدیم میں سب کچھ تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بنتا ہے۔ کوئی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کے مطابق آیات نازل ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے پہلے سوچا وہ اللہ کے علم قدیم میں سب سے پہلے ہی تھا، اور اسی کے مطابق آیت الہیہ کا نزول ہو گیا، آیت الہیہ کا نزول ہو گیا ان کی رائے کے موافق۔ تو پھر جس وقت یہ پھر میں نے آپ کو پھر ایک اور آیت مبارکہ جو قرآن میں ہے، من کان عدوا لجبریل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے اس نے ذکر کیا، اس نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، ہمارے
दुश्मन है, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी वही खत्म नबूवत के लेकर नाजिल हुए थे। तो यहूदी इस वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे। तो हजरत उमर ने जब ये सुना तो उन्होंने जवाब दिया, जो शख्स अल्लाह का फरिश्तों, रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल से दुश्मनी करे तो काफिरों से अल्लाह ताला दुश्मनी का बदला लेंगे। या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुमला बोला तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा की आयतों में इन्हीं के अल्फाज को आयत बनाकर नाजिल कर दिया। इन्हीं के अल्फाज को आयत बनाकर नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह, ये फहम और बसीरत उनकी। और फिर जो सूरत निसा में आयत है, फला व रब्बिका ला युमिनून, सुभान अल्लाह, आपके रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते। इसका पस मंजर ये है कि दो शख्स हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, मुद्दई और मुद्दा अलैह। वो किसी मामले में हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए तो आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के हक में फैसला दे दिया, एक के खिलाफ हो गया। अब जिसके खिलाफ हुआ था वो कहता है कि हम हजरत उमर के पास चलते हैं, हम उमर के पास चलते हैं, ये फैसला मुकदमा उनके पास लेकर जाते हैं। जब वो मुकदमा हजरत उमर के पास लेकर गए, वो जिसके हक में फैसला हुआ था उसने सारा मामला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना दिया कि हमारे ये मामला झगड़ा हुआ, हम हजूर की बारगाह में गए, हजूर ने मेरे हक में फैसला दे दिया। अब ये इससे मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि उसके दिल में कुफर था, मुनाफिकत थी, ये मुतमईन नहीं हुआ हजूर के फैसला से और अब ये मुकदमा आपके पास लेकर आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गैरत ईमानी जोश में आ गई कि नबी के दर को छोड़कर उमर के दर पर आते हो। नबी का दर ऊंचा या उमर का? बताएं जरा। नबी का दर ऊंचा या सिद्दीक का? नबी का दर ऊंचा या उस्मान का? नबी का दर ऊंचा या अली का? नबी का दर ऊंचा है। हजूर की निस्बत से ये सारे रिश्ते हैं, ये सारी निस्बतें हैं। आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये सारे रिश्ते और नाते हैं। हजूर बुनियाद है। हजूर क्या है? बुनियाद है। हजूर जड़ है, हजूर असल है। जिसने हजूर का वास्ता छोड़ दिया, हजूर का ताल्लुक छोड़ दिया और हजूर के ताल्लुक को नीचे कर दिया, समझ जाए वो उसका ईमान कमजोर हो गया और अगर उसमें बदबख्ती गुस्ताई आगे ईमान से खारिज हो गया। ईमान की खारिजियत का रास्ता है। हजूर का दर सबसे ऊंचा है। हजूर के दर से ही रब की मारिफत है और हजूर के दर से ही अहले बैत के तहार और सहाबा इकराम के साथ निस्बत है। हजूर का दर असल है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जरा इधर ठहरो। आप अंदर गए, बराहना तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया। फरमाया ये मेरा फैसला है। जब मुस्तफा के फैसलों को नहीं मानता, रब ने फरमाया ऐ मेरे मुस्तफा फला व रब्बिका ला युमिनून, आपके रब की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकते, वो मोमिन हो ही नहीं सकते। उसके दिल में मुनाफिकत है, कुफर है, क्योंकि उसने शरीफ गुस्ताखी की थी। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका सर कलम कर दिया। इमाम इब्न मरदबे ने, इमाम इब्न अबी हातिम ने इसको रिवायत किया और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तरीहुल खुलफा में। फिर एक और रिवायत है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुवाफकत में घरों में दाखिल होने की इजाजत लेना, कि किसी भी घर में जाए पहले इजाजत लें। ये भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुवाफकत में आयत मुबारक नाज़िल हुई। वो सोए हुए थे, उनका गुलाम आ गया बगैर इजाजत, तो उनके दिल में ख्याल आया काश अल्लाह ताला बगैर इजाजत अंदर आने को ममनू करार दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुवाफकत में आयत मुबारक उतार दी सूरत नूर में। ये उनका फहम था, हुदादा बसीरत थी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे उन्होंने सोचा, राय दी, इजहार किया, फहम और बसीरत से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की मुवाफकत में आयत मुबारक को उतार दिया।